السلام علیکم ویورز، میں ہوں محمد زبیر اکرم اور حاضر ہوں آج کے کرنٹ افیئرز کے ساتھ۔ کویسچن نمبر 1 از ایئر فورس انڈکٹس ہاؤ مینی لوکلی بلٹ JF-17 تھنڈر؟ دا آنسر از 14۔ پاکستان ایرونیٹیکل کمپلیکس PAC نے رسمی طور پر 14 جدید ترین دیسی ساختہ چوتھی نسل کے JF-17 تھنڈر بلاک کے دوہری کیریئر لڑاکا طیارے، جس کو طویل فاصلے سے بہتر راڈار سسٹم سے آراستہ کیا گیا اور پیشگی فائرنگ کی صلاحیت پاکستان ایئر فورس کے حوالے کی گئی۔ PAF 30 دسمبر 2020 کو ایک سادہ تقریب میں قومی بیڑے میں طیارے کی شمولیت کو ملکی تاریخ کا ایک اہم سنگ میل قرار دیتے ہوئے چیف آف ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے کہا کہ JF-17 تھنڈر کے کامیاب اظہار کے دوران ایک جنگی طیارہ ثابت کیا گیا۔ 27 فروری 2019 کو بھارتی فضائیہ کی علاقائی خود مختاری کی خلاف ورزی کے خلاف آپریشن سوئفٹ ریٹورٹ میں مہارت حاصل کی۔ کویسچن نمبر 2 از پاک نیوی کنڈکٹس لائیو ویپن فائرنگ آف؟ دا آنسر از سرفیس ٹو ایئر میزائلز۔ پاکستان نیوی نے 30 دسمبر 2020 کو کہا کہ فائر پاور کے ایک شاندار مظاہرے میں پاک بحریہ کے ایئر ڈیفنس یونٹوں نے سطح سے فضائی میزائلوں کے براہ راست ہتھیاروں سے فائرنگ کے ذریعے اپنی جنگی تیاری کا مظاہرہ کیا۔ حکام کے مطابق چیف آف نیول سٹاف ایڈمائرل محمد امجد خان نیازی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ براہ راست ہتھیاروں سے چلنے والی فائرنگ کے دوران PN کی ایک پریس ریلیز نے کہا کہ لانچ کیے گئے میزائلوں نے کامیابی کے ساتھ اہداف کو نشانہ بنایا۔ کامیاب فائرنگ نے پاکستان بحریہ کی جنگ لڑنے کی صلاحیت اور جنگی صلاحیتوں کا ایک بار پھر تصدیق کیا۔ کویسچن نمبر 3 از مفتی منیب الرحمان ریمووڈ ایز چیئرمین آف؟ دا آنسر از رویت ہلال کمیٹی۔ وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہمانگی نے 30 دسمبر 2020 کو مفتی منیب الرحمان کو رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین کے عہدے سے ہٹا دیا اور ان کی جگہ بادشاہی مسجد لاہور کے خطیب مولانا عبدالخبیر آزاد کی حیثیت سے مقرر کر دیا۔ وزارت نے کمیٹی کے نئے ممبروں کو بھی مطلع کیا، جس میں ملک کے 4 مرکزی دھارے کے مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے 14 علماء اور دینی اسکالرز شامل ہیں۔ 4 مکاتب فکر بریلوی، دیوبندی، شیعہ اور اہل حدیث شامل ہیں۔ کویسچن نمبر 4 اسپائی پولارڈ گیٹس ہیروز ویلکم ان وچ کنٹری؟ دا آنسر از اسرائیل۔ جونتھن پولارڈ، جو ایک امریکی 1985 میں اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں امریکہ میں قید تھا، 30 دسمبر 2020 کو یہودی ریاست میں وزیر اعظم نیتن یاہو کی سربراہی میں ایک ہیرو کے استقبال پر پہنچا تھا۔ 66 سالہ پولارڈ نے مصدقہ دستاویزات پاس کرنے پر 30 سال قید کی سزا سنائی، جب وہ امریکی بحریہ کے انٹیلیجنس تجزیہ کار کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہا تھا، اور 2015 کی رہائی کے بعد سے وہ پے رول کی شرائط میں امریکہ میں قید تھا۔ کویسچن نمبر 6 از which country to pay $150,000 to every family of downed plane victims? The answer is تہران۔ ایوان صدر نے 30 دسمبر 2020 کو کہا کہ تہران جنوری میں ایران کے ذریعے غلطی سے گولی مار کر ہلاک ہونے والے 176 متاثرین میں سے ہر ایک خاندان کو $150,000 ادا کرے گا۔ 8 جنوری کو تہران کے ہوائی اڈے سے پرواز کے فوراً بعد ہی یوکرائن انٹرنیشنل ایئر لائن کی پرواز 752 تمام 176 افراد ہلاک ہو گئے۔ تہران نے 3 دن بعد اعتراف کیا کہ اس کی افواج نے غلطی سے یہ کام کیا۔ جانے والے بوئنگ 737-800 طیارے کو 2 میزائل داغنے کے بعد گولی مار دی تھی، جس میں ایران اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی تھی۔ کویسچن نمبر 6 از UK watchdog approved use of؟ The answer is
ویکسین فار دا ورلڈ۔ برطانیہ نے 30 دسمبر 2020 کو آسانی سے ہینڈل کرنے والے کرونا وائرس ویکسین کی اجازت دے دی اور اس کا فیصلہ کیا گیا کہ انفیکشن میں اضافے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کسی حد تک تحفظ حاصل کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ کویسچن نمبر 6، وچ وومن وائس منسٹر آف ڈیفینس ان امریکہ؟ دا آنسر از کیتھلین ہک۔ امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے پہلی خاتون نائب وزیر دفاع کو نامزد کیا ہے۔ AFP کے مطابق بائیڈن نے بدھ کے روز کیتھلین ہکس کو نائب وزیر دفاع کے عہدے پر نامزد کیا ہے۔ اگر سینٹ نے اس تقرری کی منظوری دے دی تو وہ اس عہدے پر فائز ہونے والی پہلی خاتون ہوں گی۔ لاسٹ اینڈ 7th کویسچن آف ٹوڈیز کرنٹ افیئرز از کہ وچ پاکستانی میڈ مینی ریکارڈز ان ٹیسٹ اگینسٹ نیوزی لینڈ؟ دا آنسر از فواد عالم۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ میں ٹیسٹ کے آخری روز فواد عالم شکست تو نہ ٹال سکے لیکن کئی ریکارڈز بنا دیے۔ وہ نیوزی لینڈ میں چوتھی اننگ میں سینچری سکور کرنے والے پہلے پاکستانی بیٹسمین بن گئے۔ انہوں نے رواں صدی غیر ایشیائی کنڈیشنز کی چوتھی اننگ میں کریز پر سب سے زیادہ کریز پر رکنے والے بیٹسمین کا اعزاز بھی پا لیا۔ وہ 396 سے زائد منٹ کریز پر موجود رہے، جو ایشیا سے باہر کسی بھی پاکستانی بیٹسمین کی جانب سے سب سے زیادہ وقت ہے۔ اسد شفیق نے برسبین ٹیسٹ 2016 میں 336 منٹ کریز پر گزارے تھے۔ مڈل آرڈر بیٹسمین نے 11 برس بعد کیریئر کی دوسری سینچری سکور کی۔ اس سے قبل انہوں نے 2009 میں سری لنکا کے خلاف ڈیبیو پر 3 فگر اننگ کھیلی تھی۔ یوں ان کی 2 سینچریوں میں 4218 روز کا وقفہ تھا۔ وارن بارسلے 5093 اور مشتاق علی 4544 روزہ وقفے کے بعد 3 فگر کھیلنے میں کامیاب رہے تھے۔ فواد عالم اور رضوان نے چوتھی اننگ میں گیندوں کے لحاظ سے پاکستان کی دوسری بڑی شراکت بنائی۔ دونوں نے تقریباً 380 بالز کا سامنا کیا۔ یونس خان اور شان مسعود نے سری لنکا کے خلاف 2015 میں 400 گیندیں کھیلی تھی۔ 5ویں وکٹ کے لیے 165 رنز جوڑنے والے فواد اور رضوان نے چوتھی اننگ کی چوتھی بڑی شراکت قائم کر دی۔ ڈی ویلیئرز اور ڈوپلیسز نے 205 رنز بنائے تھے۔ یہ پاکستان کی جانب سے کسی میزبان ٹیم کے خلاف چوتھی اننگز کی دوسری بڑی پارٹنرشپ ہے۔ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینکس۔ اللہ حافظ۔